السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ ہم سوالیہ جملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم سوالیہ جملہ بنانا سیکھیں گے اور سوال کرنے والے الفاظ کو دیکھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے من۔ من کا معنی ہوتا ہے کون، تو اس من کے ذریعے سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اب یہ آپ کون ہیں کہنے کے لیے ہم اسی من کا سہارا لیں گے اور ہم کہیں گے من انت، من انت، من انت، آپ کون ہیں؟ من مانے کون، انت مانے آپ یا تو۔ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ جواب دیجئے انا محمد فرحان، انا محمد فرحان، میں محمد فرحان ہوں۔ اگر میں فیمیل سے سوال کرتا ہوں تو کیسے سوال کروں گا کہ آپ کون ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، میں بولوں گا من انتی، من انتی، آپ کون ہیں؟ یہ فیمیل سے سوال کرنے کے لیے ہے، یعنی مؤنث سے۔ مذکر سے سوال کرنا ہے تو من انتا، تا کے اوپر زبر، من انتا کہیں گے، اور مؤنث سے سوال کرنا ہے کہ آپ کون ہیں تو ہم کہیں گے من انتی، تا کے نیچے زیر، من انتی، آپ کون ہیں؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اانت طالب جدید، اانت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ جواب دیجئے نعم انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں فیمیل سے من انت یا اختی، من انت یا اختی، آپ کون ہیں اے میری بہن، اے میری بہن آپ کون ہیں؟ من انتی یا اختی، من انتی یا اختی، اے میری بہن آپ کون ہیں؟ تو اب سامنے والی جو فیمیل ہے وہ جواب دے سکتی ہے انا طالبہ، انا طالبہ، میں طالب علم ہوں۔ اس طرح وہ جواب دے سکتی ہے یا اپنا نام بتا دے۔ مثال کے طور پر وہ اپنا نام بتائے، انا فاطمہ، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ اسی طرح میں فیمیل سے ایک سوال کرتا ہوں، اانت طالبۃ مجتہدۃ، کیا آپ محنتی طالب علم ہیں؟ یعنی میں فیمیل سے پوچھ رہا ہوں اانت طالبۃ مجتہدۃ، کیا آپ محنتی طالب علم ہیں؟ تب سامنے والی مؤنث فیمیل وہ جواب دے نعم انا طالبۃ مجتہدۃ، ہاں میں محنتی طالبہ ہوں۔ اچھا، اسی طرح میں من کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، من ربک، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ جواب دیجئے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی میرا رب، اللہ اللہ ہے۔ من ربہ، من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ ہو کے معنی اس کا، اس کی، اس کے، من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ جواب دیجئے ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ ما دینک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ماں کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، تو ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیجئے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ جواب دیجئے نبینا محمد، نبینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ من کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ من کے معنی ہوتا ہے کون، تو من کے ذریعے سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے کیفا، کیفا کو بھی دیکھ لیجئے۔
یہ بھی سوالیہ لفظ ہے۔ کیفا کے معنی ہوتا ہے کیسا یا کیسی یا کیسے، کیسا کیسی کیسے۔ تو آئیے کیفا کی مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، تو ہم کہیں گے کیف انت، کیف انت، آپ کیسے ہیں۔ یہ مذکر کے لیے ہے۔ اچھا فیمیل سے پوچھنا چاہتا ہوں، مؤنث سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے بولیں گے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کیف انتی، کیف انتی، آپ کیسی ہیں، آپ کیسی ہیں۔ مذکر کے لیے کیف انت، مؤنث کے لیے کیف انتی، اس طرح بول سکتے ہیں۔ کیف حالک، کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ جواب دیجئے انا بخیر الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ تو عزیز طلبہ اکرام، کیفا کو بھی یاد رکھیں کہ کیفا کا معنی کیسا، کیسی، کیسے، اور حال وغیرہ پوچھنے کے لیے کیفا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو اس طرح سے کیفا کا استعمال ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ من کو بھی سمجھ لیا آپ نے، کیفا کو بھی سمجھ لیا آپ نے۔ نہ سمجھے ہوں تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جو نئے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآنی عربی گرامر کورس کی 1 نمبر ویڈیو سے سننا شروع کریں اور تمام ویڈیو کو ضرور سنیں تاکہ آپ کو عربی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔